إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی کو کیا کچھ سمجھ رکھا ہے، جبکہ اصل میں اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور جس انسان نے جس چیز کو فراموش کر رکھا ہے جو اصل حقیقت ہے، جب وہ آئے گی تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس رکوع میں تھوڑا سا اس قیامت کے دن کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے، کمائن، پانی کی طرح ہے، انزلنا، کہ جس طرح ہم نے اتارا اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، پھر مل جل گئی اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، پھر وہ ہو گئی، حشیمن، چورا چورا، تزروہ الریاح، اور اڑائے پھرتی ہے اسے، الریاح، ہوائیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت کا سامان ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی صالحات نیکیاں، خیر، زیادہ بہتر ہیں، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، ثواباً، ثواب میں، وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہیں عملا، امید کے لحاظ سے۔ ویوم، اور جس دن، نسیر الجبال، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتر الارض، اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزتاً، صاف کھلی، وحشرناہم، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا، تو نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک کو، وعرضوا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفا، صفیں باندھے ہوئے، لقد جئتمونا، بلا شبہ یقیناً، جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا، الن نجعل لکم موعدا، ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت، ووضع الکتاب، اور رکھی گئی کتاب، نامہ اعمال، اس دن پھر رکھ دی جائے گی کتاب، سارے انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، تو پھر وضع الکتاب، اس وقت کتاب رکھی جائے گی، نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، سب ڈرنے والے ہوں گے، مما فی، اس سے، فی ہے جو اس کتاب میں ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہے ہماری بربادی، افسوس ہم پر، مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر، نہیں وہ چھوڑتی، صغیرتن، کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتن، اور نہ بڑی بات، الا احصاها، مگر سب کا سب اس میں لکھا ہوا ہے، ووجدوا، اور وہ سب پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، سب وہاں پہ موجود ہوگا، لکھا ہوگا، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں وہ ظلم کرتا، ربک، آپ کا رب، احدا، کسی ایک پر، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جو کچھ جس انسان نے کیا ہوگا وہی کچھ اس کتاب میں پالے گا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں، جو مثال اس رکوع میں دی گئی ہے انسان کی زندگی کی، اس مثال کو اگر مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو بالکل یہی کیفیت انسان کی زندگی کی بھی ہے، کہ جس طرح نباتاتی زندگی، مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، اللہ تعالیٰ نے نباتاتی زندگی کی مثال دی ہے، بہی نبات الارض، یہ جو نباتات کی زندگی ہے اس کی مثال دی ہے، جس طرح اس نباتاتی زندگی کا آغاز آسمان سے بارش کے برسنے سے ہوتا ہے، اسی طرح
روح کے نازل ہونے سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ماں کے جسم میں جسد خاکی، اس کے اندر یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جسد خاکی ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تمام صلاحیتوں جو ہے اس کو ملتی ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کو عروج ملتا ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، اور پھر جو ہے جوانی کے بعد ادھیڑ عمر میں، پھر بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سارا سرکل جو ہے اسی طرح نباتاتی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ نباتات کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ، اس سے جو ہے زمین کا سبزہ اگتا ہے، کھیت کھلیان لہلہانے لگتے ہیں، پھل پھول جو ہے وہ لگتے ہیں، اور دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے ان کو۔ پیچھے بھی سورہ یونس میں بھی بتایا گیا، اور آگے بھی سورۃ الحدید میں انسان کی زندگی کو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے کہ کس کس طرح کے مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان کیا کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے، پھر کیا خواہشیں ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں جو مثال ہے نا، جس طرح بے عین ہی آسمان سے بارش برستی ہے، مردہ زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، نباتات نکلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پودے بڑے ہوتے رہتے ہیں، تناور درخت بنتے ہیں، ان پہ پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور پھر وہ پھل کاٹ لیے جاتے ہیں، پھول توڑ لیے جاتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو بچی رہے تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاعلی میں اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، کہ جس نے زمین سے نباتات نکالیں، فجعله، پھر بنا دیا اس کو غثاء احوى، سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل پھول سبزے وہ سب کچھ جو ہے سیاہ کوڑا بن جاتا ہے۔ جب وہ کوڑا بن جاتا ہے تو ہو جاتی ہے وہ چورا چورا، یعنی توڑ دی جاتی ہے۔ حشیم، اصل حشم کہتے ہیں توڑنے کو، کسی چیز کو توڑنے کو، تو توڑ دی جاتی ہے۔ جب خشک چیز ہو، ایسے جو ہے اگر تنا جو ہے خشک نہ ہو بلکہ اس میں ابھی پانی موجود ہو ٹہنی میں، تو وہ نہیں ٹوٹتی، ٹوٹے بھی صحیح تو پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خشک ہو، اس خشک کو جب توڑا جائے بالکل جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں گندم کی مثال دیکھ لیں، جب وہ خشک ہوتی ہے تو کس طرح اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، چورا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا بھس بن جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو وہ نباتات، زمین کی نباتات چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے کہ پہلے پیدا ہوتا ہے بارش کی طرح آسمان سے روح آتی ہے، اور انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پرورش ہوتی ہے اس کی۔ یہ سرکل انسان کی زندگی کا تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ نباتات کا سرکل ہم زندگی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں، یہ سرکل لمبا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان جوان ہوتا ہے، صلاحیتیں بھرپور آ جاتی ہیں، طاقتور ہو جاتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح پچھلی مثال میں یہی بیان کیا گیا نا، باغ والے دو بندے، ایک بندے کا باغ تھا، دوسرا اس کو سمجھاتا تھا، تو اس نے کیا کہا، اتنا خوبصورت میرا انگوروں کا باغ ہے، سائڈ میں جو ہے وہ باڑ لگی ہوئی ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، پانی ہے، بڑی بہترین لوکیشن ہے، اور میرے پاس جو ہے خادم اس باغ کے وہ بڑے اچھے ہیں۔ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ ختم ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جب رونقیں اور بہاریں آتی ہیں، پورا بھرپور جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ووٹر اور سپورٹر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ مال دولت ہمیشہ رہے گی، یہ رونقیں اور بہاریں، یہ مال کی ریل پیر، یہ لوگ، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سب ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس باغ کو دیکھ کر بھی ایسے آج بھی دیکھیں نا، رونقیں اور بہاریں ہوں، لدے ہوئے پھلوں سے درخت اور خوبصورت آبشاریں،
اور نباتات اور پھل پھول، ایسے باغ میں جائیں تو کیا کیا لگتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی ہمیشہ رہے گا، لیکن چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اس وقت دیکھنے سے تو نہیں لگتا نا کہ ختم ہوگا۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کو دیکھ کر بھی یہ بھول میں آ جاتا ہے کہ یہ کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، جبکہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کئی جوان بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کئی جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو رہے ہیں۔ ضروری نہیں بوڑھے ہوں گے تو فوت ہوں گے، کئی ابھی جوانی تک پہنچتے نہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بیان ہی اسی نباتات کی طرح، ساری نباتات جوان تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی ابھی لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کونپلیں ہوتی ہیں، ان کو پرندے توڑ کے کھا لیتے ہیں۔ کوئی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کاٹ کر گھاس میں جو ہے جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے ہوتے ہی ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑے نہیں ہو سکتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان پیدا ہونے والا جوان نہیں ہوتا، ہر انسان کو بچپن نہیں ملتا، کچھ 2-4 دن کے بعد، کچھ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ 2-4 دن گزارنے کے بعد، کچھ چند مہینوں کے بعد، کچھ چند سالوں کے بعد، اور کچھ جو ہے کچھ زیادہ سال پا لیتے ہیں۔ سال ہی ہے نا، صدیاں تو کسی کی نہیں ہے۔ کوئی اس وقت انسان ایسا نہیں جو صدیاں گزار رہا ہو، 100 سال تک، 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ جا کے پہنچتا ہے، ورنہ 60 سال 70 سال میکسیمم عمر ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کیا ہمیں اپنی جوانی میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جوانی ختم ہو جائے گی، ایک دن میں نے بوڑھا ہو جانا ہے، ایک دن اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اور اس ساری زندگی کا جو ہے میں نے جا کے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تَزْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، اور جس طرح اس جو ہے نباتات کی ایک زندگی مقرر ہے، اسی طرح ہر انسان کی زندگی مقرر ہے۔ کس نے کتنے سال رہنا ہے، کس نے جوانی گزارنی ہے، کسی نے جوانی میں چلے جانا ہے، کون جوانی تک بھی نہیں پہنچے گا، پہلے فوت ہو جائے گا، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے اندازے میں، اللہ کی تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں کس چیز کی، کہ کب کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنی صلاحیت دینی ہے، کس کو کتنی طاقت دینی ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، اور کس کو صلاحیت نہیں دینی، کس کی صلاحیتیں ختم کر دینی ہے، کس کو اقتدار دینا ہے، کس کو اختیار دینا ہے، کس کو دوسرے لوگوں پر کنٹرول دینا ہے، اور کس کو نہیں دینا، کس کو کس انسان کے ماتحت رکھنا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کے طاقت اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، زیب و زینت کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کا ذکر یہاں جو ہے تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 7 میں پڑھ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے نا، وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس دنیا کی رونق اور بہار ہے، اور ہم نے بنایا تمہارے آزمانے کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ اسی صورت میں ہم نے آیت نمبر 28 میں پڑھا، ہم نے ترید زینت الحیات الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ کا مقصود بھی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں اس موضوع کو دوبارہ وہی موضوع المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، اس کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن اس صورت میں بار بار یہی آ رہا ہے کہ اس دنیا کی انٹریکشن، اس کی لذتیں، اس کی بہاریں اور اس مادیت کے اندر کہیں کھو کر اپنی آخرت کو بھول نہ جانا۔ یہ ساری رونقیں اور بہاریں، یہ لذتوں کے سامان، یہ سب کچھ ہم نے عارضی بنایا ہے، ایک دن آنے والا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس سب کو ہم مٹا دیں گے، چٹیل میدان ہو جائے گا، اس زمین کو ہم بنجر کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ کا سامان نہیں ہے۔ اس دنیا میں آ کر اس دنیا میں
کہ بن کے مت رہو، اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے بار بار، اس دنیا کے بن کے مت رہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض اس نباتات کی طرح ہے، جس طرح یہ ختم ہو جاتا ہے، چند دن کی رونق ہوتی ہے، چند دن کی بہار ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی دنیا کی زندگی بھی چند دن کی رونقیں اور چند دن کی بہار ہے، یہ عارضی ہے، یہاں کے رشتے ناطے عارضی ہیں، یہاں کے تعلقات عارضی ہیں، 4 روزہ زندگی ہے، محدود زندگی ہے، انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی تمام رشتے دار اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، آنکھیں بند، آپ دیکھیں نا ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں رشتے دار، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہماری بھی جب آنکھیں بند ہوں گی، مٹی کے اندر سلا کے اوپر مٹی ڈال کے ہمیں پیچھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو مال آج اکٹھا کر رہے ہیں، جو پیسے دولت بنا رہے ہیں، وہ کسی اور کا ہو جائے گا، کسی اور کا ہو جائے گا، چاہے حلال ذرائع سے کما رہے ہیں یا کوئی بندہ حرام طریقے استعمال کر رہا ہے، حرام یہ کما رہا ہے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں یہ کر رہا ہے، اس کے کا مال اڑائیں گے دوسرے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی محنت سے کما کے، جنہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا، بناتے رہے، سنوارتے رہے، اکٹھا کرتے رہے اور بڑھاتے رہے، ان کے اپنے نصیب میں نہیں تھا، ان کی اولادوں نے آگے اڑایا، اولادوں کی اولادوں نے اڑایا، حرام کاموں پہ اڑایا۔ باپ بڑا محنت کرتا تھا اور جائز کاموں پہ بھی اس نے خرچ نہیں کیا کہ مال کم نہ ہو جائے، بڑھاتا ہی رہا، اولاد نے آ کر پھر اس مال کو ایسے اڑایا کیونکہ ان کی جو ہے محنت نہیں لگی تھی اس پر۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ صرف اس دنیا کا نہ سوچے، آگے کیا فرمایا، والباقیات الصالحات، جو اصل باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا، صالحات، وہ نیک اعمال ہیں، ان نیکیوں کا سوچیں، اپنی ساری کوشش کاوش محنت اس دنیا کے لیے نہ کریں، کچھ کوشش اور محنت آخرت کے لیے بھی ہو، کچھ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی آنے والی ہے اس کے لیے بھی ہو نا، والباقیات الصالحات، جو اصل باقی رہنے والی ہیں نا، وہ نیک اعمال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے اور اس زندگی میں اصل جو مقصد ہے نا، یہ بتانا ہے کہ مال والبنون، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ہم دیکھیں اکثر انسان مال کمانے میں، بیٹوں کو زیادہ کرنے میں، یا ان کی اچھی جو ہے اچھا روزگار ان کو مہیا کرنے میں، اپنی اولاد کا اچھا مستقبل سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے نا، اس مختصر زندگی کی جو اصل کمائی ہے وہ یہ بیٹے نہیں ہیں، وہ یہ مال نہیں ہے، یہ بنگلے نہیں، یہ کوٹھیاں اور گاڑیاں نہیں، اس مختصر زندگی کی جو اصل کمائی ہے تو وہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات ہیں، وہ نیک اعمال ہیں، وہ عمل صالح ہیں۔ عمل صالح کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ 2 شرطیں جس عمل میں ہوں وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ ایک شرط اس کی ظاہری کیفیت رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اس عمل کی باطنی حالت اور کیفیت اللہ رب العالمین کی رضا ہو، تو عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح کرو، کچھ اس اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستو، بھائیو، جہاں تک بھی میری آواز جائے، آپ سننے اور پڑھنے والے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ پورا دن 24 گھنٹے میں کم از کم 24 منٹ اگر ہم نہیں نکالتے تو ہم نقصان میں ہیں۔ 24 منٹ تو کم از کم نکالیں نا آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کے لیے کچھ بنانے کے لیے۔ اور باقیات الصالحات، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ نیکیاں ہیں باقی رہنے والی۔ اب ان نیکی کے کرنے سے کیا خرچ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ چل رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے، نیند نہیں آ رہی۔ کئی لوگوں کو ہوتی ہے نا شکایت کہ رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اب ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، پھر یاد رکھیں ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں۔
اللہ دنیا کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک دفتر میں بیٹھا تھا اور کافی سارے لوگ تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اپنا کام تھا، مجھے بھی، ان کو بھی کام تھا. اب آگے جو بندہ بیٹھا ہے نا، وہ جو تعلق والا آئے اس کی بات سنے، کسی اور کی بات سنے ہی نہ. اور میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہے، اب کیا کریں؟ میں 4-5 منٹ تو دیکھتا رہا کہ وہ بھی مجھ سے بعد میں آیا، یہ بھی بعد میں آیا، یہ بھی اس کی بات سن رہا ہے، اور میں نے کب کا اس کو کہا ہوا بیٹھا ہے یہ. اب ایک طریقہ تو یہ تھا، میں بولتا وہاں پہ کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سب کو برابر کا ٹائم دینا چاہیے، ہم پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. میرے ذہن میں تو آیا میں بولوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، میں نے نا چلو ٹھیک ہے، میں ویسے بیٹھا ہوں نا تو میں ذکر کرتا رہا ہوں. میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب. ایسے بندہ جب فوراً دیکھتا ہے نا اس کا نتیجہ، تو ایمان اور بڑھتا ہے. میں بولا نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں استغفار کرنا شروع کر دیا بس. پھر اس نے ایک دو اور باتیں بھی کی ذہن کو بدلنے کے لیے، لیکن میں اس کی ان باتوں میں نہیں آیا کیونکہ وہ موضوع غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا موضوع. تو میں اپنا پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا. پھر اس بندے نے خود ہی وہ میرا جو دیا ہوا تھا اس کو، وہ خود ہی فائل اٹھائی اور دوسرے بندے سے کہتا ہے نہیں، یہ حافظ صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام میں دیکھتا ہوں. جبکہ وہ کام ایسا تھا 4-5 دفعہ میں پہلے بھی دوسری جگہ پہ ٹرائی کر چکا تھا، وہ کام نہیں ہو رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے ہونا. میں نے اس کو جو طریقہ بتایا اس سے نہیں ہو رہا تھا. اس نے خود بتایا کہ حافظ صاحب آپ کا یہ مسئلہ نہیں، آپ کا یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. اس نے خود، باقی بندے اب کھڑے ہوئے ہیں. جب میں نے ذکر کرنا شروع کیا 2 منٹ بھی نہیں گزرے، فوراً اس نے وہ فائل اٹھائی، نیچے سے نکالی اور کہا کہ حافظ صاحب پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر اللہ کی طرف آئیں، ہم اپنی آخرت کو سوچیں، ہم ذکر کریں، ہمیں اپنے معاملات کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر دنیا کے کام کو درست کرانے کے لیے ہمیں مشکلیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، آج یہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے، جمعے کی بات ہے، اور اسی جمعے پہ میں نے یہ حدیث بھی بیان کی تھی، وہ میرے ذہن میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے نا، میں اس کے سارے کام سنوار دیتا ہوں. اور جس بندے کا میری عبادت کے لیے وقت نہ ہونا، اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا کہ یہ کیا کام بکھر گیا نا، ایک بندہ میرا کام نہیں کر رہا، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو پھر 2 منٹ بھی نہیں لگے، حالانکہ اس سے پہلے ایک دن 1 گھنٹہ میں نے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگایا تھا، وہ کام نہیں ہوا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے والے بنیں. دنیا کے کام میں بھی ہم اپنی نیت آخرت والی کر لیں. دنیا تو اللہ نے دینی ہے، اور اگر جو انسان اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود سنوار دیتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقیات الصالحات جو ہیں وہ نیک اعمال باقی رہنے والی نیکیاں وہ اللہ کے ہاں باقی رہیں گی. تو اس لیے یہ ذکر بھی یاد کریں، پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کثرت کے ساتھ اذکار پڑھیں، اور یہی چیزیں انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. اور یہاں سے آگے اب آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ یوم، اور جس دن نسیر الجبال، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. پہاڑ چل رہے ہوں گے. پہاڑوں کی کئی کیفیتیں قرآن میں آئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کا رب اڑا دے گا ان کو. یہ چلیں گے، ان کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھن کی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین بارزہ، صاف ستھری اور کھلی، بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا زمین کو. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کو، زمین کو چٹیل کر کے
آتا ہے نا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ کر اس کو لمبا کر دیا جائے گا، اور سارے انسانوں کو پھر اکٹھا کیا جائے گا۔ حشرناہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا، ہم کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب وہاں اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والا بچہ، سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، حاضری ہوگی، اور کیسے کیفیت کیا ہوگی، وعرضوا، اور پیش کیے جائیں گے، اعلیٰ ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفا، سب صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، فرشتے بھی وہاں آئیں گے، فرشتے بھی سب کے سب صفیں بنائے ہوئے ہوں گے۔ آتا ہے نا ان کے بارے میں بھی کہ جس دن وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور سارے فرشتے، والملائکۃ صفا، سارے فرشتے بھی صف بنائے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھے گا، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ جا کر بات کرے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ بات کریں گے، قال صوابا، اور ساتھ یہ کہ وہ درست بات کریں۔ اس دن سارے فرشتے بھی، جبریل امین بھی، سب صفیں بنائے ہوئے، اور سارے انسان بھی اللہ رب العالمین کے حضور سب صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہر بندے کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سب کی پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جب کٹہرے میں لایا جائے گا 2 فرشتے ساتھ ہوں گے، صائق و شہید، سورۃ قاف میں آتا ہے، ایک صائق ہوگا ہانکنے والا، ایک شہید ہوگا جس کے پاس انسان کی زندگی کی ساری فائلیں، ساری زندگی کے اس کے رجسٹر، اس کے اعمال، وہ سب کے سب اس فرشتے کے پاس ہوں گے، اور جا کر اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا کر کے وہ فائلیں سامنے رکھ دے گا، اور اس وقت کہا جائے گا لقد جئتمونا فرادا، اللہ فرمائیں گے تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، اب حالت ویسی ہے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، ہم نے پہلی دفعہ جس طرح پیدا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم تو دنیا کے بن گئے، دنیا میں مگن ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے واپس جانا ہے، بل زعمتم، تم نے تو یہ گمان کیا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں بنایا، تم دنیا کی زندگی میں ہی مست رہے، جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے، جوتا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بغیر ختنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان آئیں گے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کوئی جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بغیر ختنے کے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہوں گے، مرد بھی برہنہ، عورتیں بھی برہنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، کیا مرد بھی برہنہ، عورتیں بھی، اور اکٹھے؟ شرم و حیا کی پیک کر امی جان کہنے لگی اللہ کے پیغمبر پھر عورتیں تو شرم سے ڈوب مریں گی کہ مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بڑا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے لیے ایک حالت اور کیفیت ہوگی جو اس کو دوسرے سے مستغنی کر دے گی، اس کو پرواہ نہیں ہوگی دوسرے کی طرف دیکھنے کی، اس کو مہلت ہی نہیں ملے گی کہ کسی کے نگیچ اور کسی کے عیب کی طرف دیکھے، بلکہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، عذاب اتنا شدید ہوگا کہ کس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ اس وقت تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوئی، اوپر کو اٹھی ہوئی، اور آتا ہے نا سورہ ابراہیم میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت سر اٹھے ہوئے ہوں گے، نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی، لا یرتد من الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، آنکھیں نیچے کو نہیں آئیں گی، دل اڑے ہوئے ہوں گے، اور سب جو ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ رہے ہوں گے سروں کو جھکائے ہوئے، آنکھیں پھٹی ہوئی، اور اللہ کے عدالت میں میدان حشر میں جا رہے ہوں گے۔ جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، یاد رکھیں ایک وقت آئے گا ہم اللہ کے حضور، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ دولتیں، یہ سب یہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، جب قیامت قائم ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اس ختم ہونے والے سامان کے لیے کتنے مگن ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ان کو اچھا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں،
اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو باقیات الصالحات ہیں، جو اللہ کی جنت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کے لیے کتنی کوشش ہے، اس کے لیے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دیں۔ اور پھر اللہ کے سارے جو ہے صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہر ایک کی اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اللہ کے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک فرشتہ ہانک کر لے جائے گا، اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے پاس کتاب ہوگی، ساری زندگی کا ریکارڈ ہوگا، رجسٹر ہوں گے۔ وضع الکتاب، وہ نام اعمال رکھ دے گا، کتاب رکھی جائے گی۔ فطر المجرمین، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، سب کے سب ڈرنے والے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اب کیا بنتا ہے۔ مما فی، اس سے جو اس میں ہوگا، اس میں جو ہوگا، اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر اب جو ہے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہے افسوس، ہے بربادی ہماری، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات، سب کا سب اس میں لکھا ہے۔ یہ فلاں موقع پر اب بات کی تھی، یہ تو صرف مذاق تھا، یہ تو ہم ایسے گپ شپ کر رہے تھے۔ آج دیکھیں نا، اکثر لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے تو غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ موضوع سخن کیا ہوتا ہے؟ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ یوں کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا۔ اپنے رونے روتے رہتے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم کسی غیبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہم جو ہے کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، فرشتے تو لکھ رہے ہیں سارا۔ اور وہ آیا ہوگا، اس وقت انسان کہے گا کیا ہو گیا، تو میں نے مذاق میں بات کی تھی، یہ تو چھوٹی سی تھی، یہ تو معمولی سی بات تھی، یہ تو بس ایسے چلتے ہوئے میں نے تھوڑا سا تھپڑ کسی کو لگا دیا تھا، ایسے بات کر دی تھی، میں نے تو سنی ہوئی بات کر دی تھی، سنی سنائی بات کر دی تھی، یہ تو سارا کچھ لکھا ہے۔ اس وقت کف افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ ابھی دنیا میں انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ابھی تو ہمارے اختیار میں ہے نا اپنی کتاب زندگی، یہ زندگی کی کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے رکھا جائے گا۔ پھر ہمارے آج کوشش کریں اس نامہ اعمال میں، اپنی اس زندگی کی کتاب میں وہ چیزیں درج کرائیں، وہ چیزیں ریکارڈ کریں جو کل کو ہمیں دیکھیں تو ہمیں افسوس نہ ہو، یا ویلتنا نہ کہنا پڑے۔ جس کی کتاب میں نامہ اعمال میں سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، جو بیماریوں میں بھی الحمدللہ پڑھتا رہا، جو تکلیفوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، جو پریشانی کے عالم میں بھی اللہ پر راضی رہا، جس انسان کو اللہ نے جس حالت اور جس کیفیت میں رکھا اللہ پر وہ راضی تھا، وہ انسان دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ اور جس کے نامہ اعمال میں غیبتیں ہوں، جس کی کتاب زندگی میں گالیاں ہوں، گانے ہوں، فلمیں اور ڈرامے ہوں، بیہودہ مجلسیں ہوں۔ اب دیکھیں نا، جس کے موبائل آج دیکھا جائے تو اس میں گانے نکلیں، فلمیں نکلیں، اس کی ہسٹری چیک کی جائے تو بیہودہ سائٹیں نکلیں، کس قدر جو ہے شرمندگی ہوگی، کتنی ندامت ہوگی۔ اور پھر یہ تو دنیا ہے نا، بدل سکتا ہے انسان، یہاں تو ہسٹریاں بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں وہاں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، جو کچھ کیا ہے توبہ کر لیں، جو پہلے لکھ چکے ہیں ہمارے گناہ وہ بھی مٹ جائیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ توبہ کریں گے، معافیاں مانگیں گے تو وہ مٹ جائیں گے، ورنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہیں تک نہیں ہے کہ کتاب ہوگی صرف سامنے، بلکہ جو انسان اس کتاب کو دیکھ کر، نامہ اعمال کو دیکھ کر نہیں مانے گا نا گناہ، اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تو کر رہا ہے، اس پر گواہ پیش کیے جائیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور پھر انسان کا خود کا جسم بول بول کر گواہی دے گا، ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بول کر بتائیں گے یہ کیا کرتا رہا۔ زمین بھی گواہی دے گی، اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بول کر بتائے گی۔ یہ زمین جہاں بھی گناہ کر رہے ہیں زمین پہ کر رہے ہیں نا، یہ دیواریں، یہ فرش، یہ چھت، یہ کھڑکیاں، یہ دروازے، یہ ہمارے بیڈ روم، ان کے بھی کان، کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں،
یہ ایسے محاورہ نہیں، حقیقت میں اللہ نے یہاں کیمرے بھی فٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مائک بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارا سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس طرح ایسے سمجھیں یہ پوری کائنات بہت بڑا اسٹوڈیو ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہر انسان کا نامہ اعمال اور ریکارڈ، ایک بہت بڑا جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں سارے ہر انسان کا ڈاٹا موجود ہوگا، وہ سب جو بندہ انکار کرے گا نا اس کی فلم چل پڑے گی، ویڈیو سامنے آ جائے گی، دیکھ یہ کون ہے۔ پھر کیا کرے گا انسان؟ اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اپنی زندگی کو بدل لیں، وہ اعمال کریں جو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور اور تمام نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ اگر ایسے عمل کیے ہیں جو شرمندگی کا باعث ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سب معاف کر دیں گے۔ اور آگے نیک اعمال کریں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے وہ سب کا سب جو انہوں نے عمل کیا، حاضرہ وہاں پہ موجود ہوگا، سب کا سب حاضر ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ وہاں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں پہ ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک انسان نے نیکی کی ہے وہ موجود نہ ہو تو ظلم ہے نا، نیکی تو کی ہے لیکن ہے نہیں، ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ کسی انسان نے گناہ نہیں کیا اور اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جس نے جو گناہ کیا اس کے کھاتے میں لکھا ہوگا، اور جس نے جو نیکی کی وہ بھی اس کے کھاتے میں ہوگی، اس کو اس کا اجر ملے گا، گناہ کی سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصل جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے والا بنا دیں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں کہ یہ اس کی رونقیں، اس کی لذتیں اور بہاریں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں، 3 مرتبہ آئی نا چیز کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے آزمائش کے لیے، یہ رونق ہے، بہار ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ ساز و سامان، یہ دنیا کی زندگی کا زیب و زینت ہے اور سامان ہے۔ کہیں مال کے پیچھے، بیٹوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو بھلا نہ دینا۔ اصل جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ باقیات الصالحات ہیں، وہ نیک اعمال ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی ابھی یہاں پہ، پہلے بھی یاد آ رہی تھی لیکن بات دوسری طرف چلی گئی۔ پچھلے دنوں ہم نے حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے ایک دفعہ بکری کا تحفہ دیا، کسی نے ایک بکری کا گوشت دیا، یا شاید خود ذبح کی ہوگی، تو وہ نا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک جو لیگ تھا، جو اس کی دستی تھی، لیگ، اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، وہ ایک رکھ دیا ہم نے، باقی سارا گوشت بانٹ دیا، یہ رکھ دیا تاکہ ہم پکائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا، کہا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا، کدھر ہے وہ؟ امی عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ ایک دستی جو ہے، ایک لیگ، وہ باقی ہے، باقی ہم نے تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ لیگ ختم ہو گیا، بکری باقی ساری باقی ہے، یہ ختم ہو گیا، یہ تو کھا لیں گے ہم، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو صدقہ کر دیا، فقراء اور مساکین کو بیچ دیا، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ اللہ کے ہاں ثواب محفوظ ہو گیا، جو ہمارے پاس ہے تو کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی یہ دیکھیں، جو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جب تیرا مال، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، انسان کا مال کی کیا کیفیت ہے؟ جو کھایا ختم کر دیا، پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں اس نے دے دیا وہ باقی ہے، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ حلال کمائیں، اور اللہ نے جو حلال مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کریں تاکہ آخرت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ باقی رہے ہمارے لیے۔ اور اللہ نے صحت دی ہے، یہ صحت بھی ختم ہو جائے گی، اس صحت میں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والے بن جائیں تاکہ یہ نیکیاں ہماری باقی رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔